اسلام کا قائد تو وہ ہے، صدقے جاؤں اس کے قدموں کی خاک کے ذروں پر، کہ جب فاتح بن کے آیا ہے 10,000 قدسیوں کا لشکر ساتھ ہے میرے آقا، اور آج مکہ کی دھرتی لرزہ بر اندام تھی کہ محمد فاتح بن کے آ گیا، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور مکے میں داخلے کا منظر حدیث پاک میں یوں نظر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار ہیں جس اونٹنی پر بیٹھ کے آپ نے ہجرت فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اونٹنی جو حضرت صدیق اکبر نے اپنے آقا کو پیش کی، جس اونٹنی پر بیٹھ کر حضور نے مکہ چھوڑا تھا، آج اسی اونٹنی پر بیٹھ کر حضور مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت اسامہ بیٹھا ہے، بچہ فرط مسرت میں اچھلتا ہے اسامہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اسامہ تمہیں اچھلنے کودنے کی اجازت نہیں۔ اسامہ نے عرض کیا حضور آج خوشی کا دن ہے نا؟ کملی والے نے فرمایا بیٹے محمد کی شریعت میں خوشیوں میں رقص کرنے کی اجازت نہیں، مصیبت میں ماتم کرنے کی اجازت نہیں۔ جو خوشیوں میں ناچتا ہے اور مصیبت میں ماتم کرتا ہے وہ محمد ہی نہیں ہو سکتا۔ میری شریعت میں تو خوشیوں میں شکر کرنا ضروری ہے، مصیبت میں صبر کرنا ضروری ہے۔ پھر ایک طرف سے آواز آئی، حضرت سعد ابن عبادہ سید الانصار، یہ وہ سعد ابن عبادہ ہے ثقیفہ بنو ساعدہ کا رئیس، جس کے گھر میں خلافت راشدہ کی تاسیس ہوئی اور صدیق اکبر کو خلیفہ اول منتخب کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، حضرت سعد ابن عبادہ نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، مکہ والوں تم نے ہمیں ستایا تھا، آج ہم تمہیں ستائیں گے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ راتیں اور دن اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشیاں بھی دائمی نہیں، غم بھی دائمی نہیں، راحتیں بھی دائمی نہیں، مصیبتیں بھی دائمی نہیں۔ اللہ نے جسے خوشیوں کی دوپہر دی ہے اس سے کہو کبھی کبھی موسم کے حضور سجدہ شکر بجائے لایا کر، کہیں وہ مصیبت کی رات مسلط نہ کر دے۔ اور خدا نے جسے مصیبتوں میں آزمایا ہے اس کے متعلق حضور نے فرمایا اس سے جا کے کہہ دو مایوس نہ ہوا کر کہ چمکتے ہیں ستارے رات جب تاریک ہوتی ہے۔ حضرت سعد کا یہ نعرہ، حضرت سعد کا یہ سلوگن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ کملی والے نے سعد کو بلایا، فرمایا تم کیا نعرہ لگاتے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کے دشمنوں کو ڈرا رہا ہوں، خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں۔ رسول اکرم نے فرمایا نہیں سعد، یہ نعرہ مجھے پسند نہیں آتا۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ آج بدلے کا دن ہے اور انتقام کا دن ہے تو میری رحمت پہ چوٹ پڑتی ہے، میرے جگر پہ چوٹ پڑتی ہے۔ تنبیہاً حضور نے وہ پرچم حضرت سعد کے ہاتھوں سے لے لیا اور فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی آئے، کملی والے نے وہ پرچم حضرت علی کو دیتے ہوئے فرمایا جاؤ علی، اب مکے کے گلی کوچوں میں جا کے نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا نہیں معافی کا دن ہے۔ 3 مقامات ہیں جہاں پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آیا اور تینوں پہ اللہ نے عظمت فتح عطا فرمائی۔ ایک یہ فتح مکہ ہے اور ایک اس سے پہلے غزوہ بدر کے موقع پر جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے
اور علمبردار مجاہد زخمی ہو کر گر جاتا ہے، پرچم اسلامی بھی نظر نہیں آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں، خداوندا یہ 313 جو لایا ہوں اگر یہ مٹ گئے تو پھر تیری توحید کا پرچم کون اٹھائے گا، میری رسالت کا جھنڈا کون اٹھائے گا۔ اتنے میں حضور کو اطلاع ملی کہ حضور وہ پرچم بردار مجاہد زخمی ہو کے گر گیا ہے، مل نہیں رہا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیموں میں تشریف لے گئے، حضرت سیدہ عائشہ کی اوڑھنی لائے، مریم اسلام حضرت عائشہ کا دوپٹہ لائے، حضور فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رضاکار حاضر ہے حضور، کیا ارشاد ہے؟ کملی والے نے فرمایا علی آج تاریخ کا انوکھا باب لکھا جائے گا، آج میں اسلام کا پرچم بناتا ہوں عائشہ کے دوپٹے کو، اور اس پرچم کو اٹھائیں گے علی کے ہاتھ، تاکہ دنیا پہ ثابت ہو جائے کہ عائشہ کا دوپٹہ اتنا اہم ہے کہ اسلام کے عزت و ناموس کا نگہبان ہے، اور وہ اتنا اہم ہے کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ اسے بلند کرتے ہیں اور اپنے تیسری حق کا فرض ادا کرتے ہیں۔ یہ پرچم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور پھر خیبر کے آخری مرحلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پرچم آیا، یہاں بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو میں نے اس سے کہا یہ اسلام ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہمارے مقابلے میں سب سے زیادہ ابو سفیان میدان میں اترتا رہا، لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ آج اگر ابو جہل کا بیٹا بھی شرمندہ ہو کے آئے تو ہم اسے سینے سے لگا لیں گے۔ اور پھر حضور نے صرف کہا نہیں، لگا کے دکھایا کہ جب اکرمہ بن ابو جہل اشکبار بارگاہ رسالت میں آیا اور کہنے لگا حضور ابو جہل کے بیٹے کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اگر وہ اللہ کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کر لے۔ تو اکرمہ نے کہا میں اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا تو پھر میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تیری جہنم جنت سے بدل گئی، تیری بربادی آبادی سے بدل گئی۔ اور پھر یہی اکرمہ ہے جو یرموک کی جنگ میں شہید ہوا، جہاں 4 لاکھ عیسائی مسلح ہو کے آئے ہیں اسلام کی شمع بجھانے کے لیے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عمرو بن اکرمہ سمیت لشکر سے باہر آتے ہیں، مجاہدین کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میرے باپ نے اسلام سے عداوت میں حد کر دی تھی، آج میں اسلام سے محبت میں حد کرتا ہوں۔ کون ہے جو میرے ہاتھ میں موت کی بیعت کرے؟ ہم عیسائیوں پر ٹوٹتے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ شہید ہو جائیں گے۔ 400 گھوڑ سوار باہر آئے، 400 مجاہدین ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے کہ ہم بھی اللہ کے توحید اور رسول اللہ کی رسالت کی آبرو پر جان دینا فخر سمجھتے ہیں۔ یہ گھس گئے عیسائیوں کے لشکر میں، لاشوں کے پشتے لگا دیے، ہزاروں کو فنار کر دیا۔ اختتام جنگ پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشیں دیکھ رہے تھے، پہچان رہے تھے ان میں ہمارا کون ہے، مجاہد کون ہے، شہید کون ہے۔ تو پھر 2 لاشوں پہ حضرت خالد بن ولید پہنچے، ایک لاش حضرت اکرمہ کی تھی اور ایک لاش ان کے بیٹے حضرت عمرو بن اکرمہ کی۔ دونوں لاشوں کے بیچ میں بیٹھ کر ایک لاش کو ایک زانو پہ رکھ لیا، دوسری لاش کو دوسرے زانو پہ رکھ دیا، دونوں کے بالوں سے مٹی ہٹاتے ہوئے دونوں کی جبین چوم کر خالد بن ولید کہنے لگے ابو جہل کا بیٹا آج تو خالد سے بھی بازی لے گئے، ابو جہل کا بیٹا آج تو خالد سے بھی بازی لے گیا کہ میں شہادت کی تمنا میں بے قرار کھڑا ہوں اور تو لیلہ شہادت سے ہم آغوش ہو گئے۔